اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کو ایک کنونشنل ٹاک کی طرح نہ لیں، بیکاز یہ آپ کے SOPs ہیں اور یہ آپ کا جو آپ کا کریئر پاتھ ہے وہ بھی ڈیفائن کریں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا سوشل چینج ہے اگر ہم لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ان کا جو بیسک مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ کا بھی مسئلہ ہے، اور جو باقی پروجیکٹس ہیں وہ اپنے سائلوز میں چلتے ہیں. کسی کو گھر مل گیا، کسی کو سڑک مل گئی، کسی کو ٹرانسپورٹ مل گئی، بٹ یہ وہ منصوبہ ہے جو which is governance in human form. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اور گورننس کی جو ویزیبلٹی ہے ان ہیومن فارم شاید وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. یہ ہر گھر تک پہنچتا ہے، ہر گلی تک پہنچتا ہے، ہر محلے تک پہنچتا ہے، ہر شہر تک پہنچتا ہے، ہر سڑک تک پہنچتا ہے اور ہر شخص تک پہنچتا ہے. جس کا گھر کے آگے سے صفائی ہوگی اس کو پتا چل جائے گا کہ گورننس بہت اچھی ہے. اور اگر آپ کی موٹر وے بہت اچھی جا رہی ہے، آپ کی سڑکیں بہت اچھی بن گئی ہیں، آپ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، سب کچھ سستا ہے، لیکن اگر آپ گلی میں گھر سے باہر سٹیپ کرتے ہیں اور گلی گندی ہے، یا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور سڑک کے دونوں سائڈز پہ کوڑا پڑا ہوا ہے، تو آپ کیا امپریشن لیتے ہیں؟ آپ یہ امپریشن لیتے ہیں کہ دا گورنمنٹ از اے فیلئر. اور جو باقی صوبوں سے آواز آ رہی ہے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، وہ یہی آواز آ رہی ہے کہ پنجاب بہت صاف ہے. ہاؤ ایور جو انٹرنل ہماری ویکنیسز ہیں، شارٹ کمنگز ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. اور اس کے لیے میں، کیونکہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ میرے دل کے سب سے قریب ہے، میرا فرض ہے، میری رسپانسبلٹی ہے، تو میں اس پروجیکٹ کو I will not allow this project to be consigned to corruption, consigned to political patronage یا consigned to complacency. اگر میں نے یہ پروجیکٹ بنایا ہے تو اس کو to the best of its ability اور to the best of its capacity چلانا جو ہے وہ میرا فرض ہے اور آپ سب کا بھی فرض ہے. ایک اور بات میں بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتی ہوں تمام جو MDs ہیں، تو ایک بات ذرا دھیان سے سن لیں کہ جتنا امپورٹنٹ میرے لیے میرا کمشنر ہے، جتنا امپورٹنٹ میرے لیے میرا ڈپٹی کمشنر ہے، اتنا امپورٹنٹ میرے لیے جو ہے میرا ڈسٹرکٹ کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، MD. اور فرینکلی جتنا میرے آئیز اینڈ ایئرز اینڈ آرمز اینڈ ہینڈز آپ لوگ ہیں، شاید ہی کوئی اور ہو. اس لیے میں آپ کے ساتھ، آپ کو آج میں آن لائن بھی کر سکتی تھی میٹنگ، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو ان پرسن آپ سے بات کروں، آپ کو بتاؤں کہ آپ کا موٹیویشن کا لیول کیا ہونا چاہیے، آپ کا رسپانسبلٹی کا لیول کیا ہونا چاہیے، آپ کا ڈیوٹیفلنس کا لیول کیا ہونا چاہیے، اور آپ سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. I have always been a believer in youth energy، اور اسی لیے یہ جو گریڈ 18 کے آفیسرز اپوائنٹ ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے ان کے اندر بہت ذیل بھی ہوگی، پاکستانیت بھی ہوگی، انرجی بھی ہوگی، and a will to deliver بھی ہوگی. In addition to the career opportunity، یہ آپ کے لیے بہت بڑی career opportunity ہے. And I am also in a believer of accountability، carrot and stick، اور punishment and reward. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ میں سے جتنے آپ 41 لوگ اپوائنٹ ہوں گے، جب سب آ جائیں گے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ جو پرفارم کرے گا وہ اپنے کریئر کے لیے ایک پورا پاتھ جو ہے وہ کارو آؤٹ کر لے گا. اور میں آئی ول انشور کہ جو اس میں محنت سے کام کرے گا، جو سکسیس ہوگی، اس کو ایک اچھی پوسٹنگ اس کے بعد ملے. آئی ول انشور دیٹ. اور میں یہ بھی انشور کروں گی کہ جو اپنے فرائض کو، اپنی رسپانسبلٹی کو، اپنے کام کو لائٹلی لے گا، اس کو اچھی پوسٹنگ نہ ملے، کیونکہ یہ میرا فرض ہے، میری کوئی پرسنل لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ نہیں ہے. کیونکہ آپ نے ابھی دیکھا اس کا اسکیل، اس کا میگنیٹیوڈ، 175,000 اس کے امپلائیز ہیں اور 40,000 وہیکلز، اور مجھے نہیں پتا کہ ایکوپمنٹ اور جو بھی مشینری ہے سب کچھ ملا کے
کتنا کچھ بنتا ہے, لیکن یہ 200 بلین سے کراس کر گیا پروگرام. What does that mean? کبھی کسی گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا شروع کیا تھا لاہور کے لیے, لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, لیکن انفارچونیٹلی وہ پورے پنجاب تک نہیں جا سکی. اب یہ ایک پہلا دنیا کا پرابیبلی بگیسٹ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے, جس کے اندر میں نے نہ صرف آپ کو پورے فائنینشیل ریسورسز دیے, ہیومن ریسورس دیا ہے, ٹیکنالوجیکل ریسورسز آپ کو میں نے دیے. آپ کے پاس جب آپ آئے ہیں, یو آر دا فارچونیٹ ونس کہ ہم نے تو اسکریچ سے اس کو بلڈ کیا ہے. آپ فارچونیٹ ہیں کہ آپ کے پاس ایک پورا پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس ایک پورا اسٹرکچر ہے, آپ کے پاس ایک پورا ریسورسز کا پول ہے, آپ کے پاس پوری HR موجود ہے, آپ کے پاس پورا سیٹ اپ موجود ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے. اور جب اتنا پیسہ, اتنا ہیومن ریسورس, اتنا فائنینشیل ریسورس آپ نے, اتنا ٹیکنالوجی آپ نے انویسٹ کر دی, اس کے بعد بھی اگر آؤٹ پٹ ہماری 100% نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ایک مہذب قوم کہلانے کے لائق ہوں. اور میں جاپان گئی, سنگاپور بھی آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہوں گے یا گئے ہوں, آپ دیکھیں 24/7 ان کا اتنا زبردست سسٹم ہے کہ مجھے کم از کم اپنے اوپر شرم آتی ہے, اپنے سسٹم کے اوپر شرم آتی ہے. اور 2 سال ہو گئے ستھرا پنجاب کو. میرے نظر میں ستھرا پنجاب کی وہ پرفارمنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. میں نے ایز ود آل مائی پروجیکٹس, ایز ود دی انٹائر اسٹرکچر آف مائی گورننس, میں نے کبھی زیرو انٹرفیئرنس کی آپ کے پروفیشنل میٹرز میں, آپ کے جو گورننس کے میٹرز ہیں. کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ اس بندے کو رکھ لو اور اس بندے کو نکال دو. اور ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ میں یہ عادت ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے. میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں, کیونکہ اگر میرے تھرو کوئی آئے گا وہ کبھی کام نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ لوگوں کو یہ امپریشن دے گا کہ میں کیونکہ ایک پیراشوٹ سے آیا ہوں تو مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں, چیف منسٹر میرے پیچھے ہے یا منسٹر میرے پیچھے ہے, مجھے کون پوچھنے والا ہے, اور کوئی پوچھے گا تو کہے گا کہ میں اوپر شکایت کروں گا. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس گناہ ہے. میں نے, آپ جتنی دیر بھی یہاں رہیں گے اس پوسٹ پہ, کوئی ایم ڈی یہ کبھی نہیں سنے گا کہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ اس کو رکھ لو اور اس کو نکال دو. نو پولیٹیکل انٹرفیئرنس. اینڈ جو پریشر آتا ہے ایم این ایز کی طرف سے, ایم پی ایز کی طرف سے, منسٹرز کی طرف سے, all of you, I don't take salary, but I'm here to take pressure. You are paid to take pressure. اگر آپ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے, پریشر نہیں لے سکتے, ورک کا پریشر نہیں لے سکتے, کام کا پریشر نہیں لے سکتے, پرفارمنس کا پریشر نہیں لے سکتے, تو آپ کے پاس دوسری کریئر آپشنز ہیں, آپ کے پاس بہت اچھی آپشنز ہیں. پلیز گو اینڈ انجوائے relatively better work. تو where it's easier and more relaxed. میرا بھی کام بہت مشکل ہے, میں بھی 6 گھنٹے 4 گھنٹے روز سوتی ہوں, لیکن آپ کبھی کسی میٹنگ میں مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, کبھی کسی میٹنگ میں مجھے اونگتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, بیکاز جو میرا سینس آف ریسپانسبلٹی ہے وہ یہاں سے آتی ہے. اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں آپ لوگ بھی ورچولی پوری ڈسٹرکٹ کے آپ انچارج ہیں, اور چیف منسٹر کے سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ کے آپ انچارج ہیں, سم تھنگ وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. تو آپ ڈائریکٹلی میری ٹیم ہے. پلیز ایک چیز آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ آپ میرے ڈائریکٹلی میری وہ والی ٹیم ہے جن کے ساتھ میرا روز مرہ کا رابطہ رہے گا.